معزز طلباء اور طالبات، آج ہم لوگ انشاءاللہ سورۃ الانسان کی آیت نمبر 23 سے ختم تک پڑھیں گے، مطلب اس سورۃ الانسان کے ختم تک پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا یقیناً ہم نے آپ پر نازل کیا قرآن کو، یقیناً ہم نے ہی آپ پر قرآن کو نازل کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، بس آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، یا اس کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، بس آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے، یا اس کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے حکم پر قائم رہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اصبر کا معنی میں نے صبر کیجئے، قائم رہیے اور انتظار کیجئے، یہ تینوں معنی میں نے کہ انتظار کیجئے مطلب بندھے رہیے، اپنے رب کے فیصلے سے بندھے رہیے، یعنی اپنے رب کے حکم پر قائم رہیے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او كفورا، اور آپ اطاعت نہ کیجیے، ولا تطع منهم، ان میں سے، آثما او كفورا، کسی گنہگار، فاجر یا کسی کافر کی، ولا تطع منهم آثما او كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، اور یاد کیجیے اپنے رب کے نام، اذکر اسم ربک، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیجیے، بکرۃ وأصیلا، صبح و شام، بکرہ صبح اور اصیلا شام۔ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، اور رات میں، ومن اللیل، اور رات کے کچھ حصے، اسجد لہ، یعنی فاسجد لہ، اسجد لہ، سجدہ کیجئے اس کے لیے، اور رات کے وقت سجدہ کیجئے اس کے لیے، وسبحہ لیلا طویلا، اور اس کی تسبیح بیان کیجئے بہت رات تک، اور اس کی تسبیح بیان کیجئے بہت رات تک، لیلم طویلا، لمبی رات تک یعنی بہت رات تک۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة، یقیناً یہ لوگ يحبون العاجلة، جلدی کو چاہتے ہیں، یعنی جلدی حاصل ہونے والی چیز کو چاہتے ہیں، یا جلدی ملنے والی چیز کو چاہتے ہیں، یعنی دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور چھوڑتے ہیں اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑتے ہیں۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، یقیناً ہم نے ہی پیدا کیا ان کو، وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اور انہیں مضبوط کیا، وشددنا اسرهم، اور ان کے بندھن کو، ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا، وشددنا اسرهم،
وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں گے، اذا شئنا، اور ہم جب چاہیں گے، بدلنا، بدل دیں گے، امثالہم، ان کے جیسوں کو، یعنی ان کے جیسے بدل کر لائیں گے، امثالہم تبدیلا، یعنی بدلنا تبدیلا تاکید کے لیے، اور جب ہم چاہیں گے ان کے عوض ان جیسے اوروں کو لے آئیں گے بدل کر، فَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، بس جو چاہے بنا لے اپنے رب کی جانب راستہ، بس جو چاہے اپنے رب کی جانب راہ اختیار کر لے، اتخذ بنا لے، اختیار کر لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور تم نہیں چاہو گے، یعنی اور تم نہ چاہو گے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ جو چاہے گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے گا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، یقیناً اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، جسے چاہے گا وہ داخل کرے گا، وہ داخل کرے گا، يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا، فِي رَحْمَتِهِ، اپنی رحمت میں۔ وَالظَّالِمِينَ، اور ظالم، أَعَدَّ لَهُمْ، ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اس نے، یعنی وہ تیار کر رکھا ہے، عذابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب، اور وہ ظالم ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اللہ نے دردناک عذاب۔ یہ چند آیتیں تھیں جس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے ذرا سا اس کی شرح یا مختصر سی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، جو مفسرین نے مختلف تفاسیر میں اپنی کتابوں میں جو تفسیریں بیان کی ہیں، اس کا اختصار یا اس کا نچوڑ میں اپنے کے سامنے رکھوں۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، یقیناً ہم نے ہی آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ بعد میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو بتدریج نازل کیا ہے، بتدریج یعنی تھوڑا تھوڑا۔ کیوں بتدریج کا ترجمہ کیا؟ بتدریج کے معنی تھوڑا تھوڑا، ہاں یاد رکھیے، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہر کام، ہر بڑے کام بتدریج ہوتے ہیں، بتدریج انجام کو پہنچتے ہیں، اس طرح تدریج کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہے۔ تو یہاں پر کہ ہم نے قرآن کو آپ پر بتدریج نازل کیا، بتدریج کا معنی کہاں سے آیا؟ تو بتدریج کا معنی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، نَزَّلْنَا، نزل ينزل تنزیل، یہ تنزیل باب تفعیل سے، باب تفعیل، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا اور لاسٹ کلاس میں نے بتایا تھا کہ ثلاثی مزید فی کے بھی کچھ ابواب ہیں، جس طرح ثلاثی مجرد کے آپ نے ابواب پڑھے ہیں، ایک 6 ابواب جو آپ نے ثلاثی مجرد کے پڑھے تھے، نصر، فتح، سمع، ضرب، کرم، حسب، ایسے ہی ثلاثی مزید فی کے بھی کچھ ابواب ہیں، ان میں سے ہے افعال ہے، تفعیل ہے، تفاعل ہے، مفاعلہ ہے، تفاعل ہے، ایسے کچھ ابواب ہیں۔ تو ہر باب کی کچھ خصوصیات ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگ تفصیل سے پڑھیں گے گرامر میں۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح باب مفاعلہ، مفاعل یعنی مفاعلہ کے وزن پر جو بھی لفظ آتا ہے اس کے اندر اشتراک پایا جاتا ہے، اشتراک پایا جاتا ہے، جیسے مقاتلہ، مفاعلہ کے وزن پر مقاتلہ، قتال کرنا۔ تو مقاتلہ اگر کوئی کہے عربی میں کہ قاتلتہ، کہ میں نے اس کے ساتھ قتال کیا، تو قاتلہ کا لفظ، قاتلہ باب مفاعلہ سے اگر لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اکیلا جھگڑا نہیں کیا، میرے ساتھ وہ بھی شریک تھا۔ تو اشتراک اس کی خصوصیات میں سے، باب مفاعلہ کی خصوصیات میں سے اشتراک۔ اسی طرح
باب ہے استفعال. استفعال اس کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے طلب. طلب جیسے استفہام. استفہام کا معنی کیا ہے؟ سوال کرنا، یعنی اس کے اندر طلب ہے کہ آپ کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں آپ. اسی طرح استفعال، باب استفعال سے ایک فعل آتا ہے استنصار. استنصار اس کے معنی ہوتے ہیں مدد طلب کرنا. ایسے بہت سارے ابواب باب استفعال سے آتے ہیں، تو اس کی خصوصیات میں سے طلب ہے. تو ایسے ہی باب تفعیل کے وزن پر جو ابواب آتے ہیں تو ان کی خصوصیات، باب تفعیل کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے تدریج. تدریج تو تنزیل کے معنی جو ہے نا بیک وقت اترنے کے نہیں ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ اترنے کے ہیں اور تھوڑا تھوڑا اترنے کے ہیں. اسی کو کہتے ہیں بتدریج اترنا. شاید بات واضح ہو رہی ہے آپ لوگوں کے لیے. تو اللہ نے یہاں پر نزلنا تنزیلا کہا، تو اسی لیے مفسرین نے کہا کہ بتدریج قرآن نازل ہوا، حسب ضرورت قرآن نازل ہوا، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وقت ضرورت قرآن نازل ہوا. جیسے اس ضرورت پر کہ اللہ رب العالمین یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے کلام کو نازل فرماتے تھے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں قرآن بیک وقت نہیں نازل ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوا اور بتدریج قرآن نازل ہوا. ایک تو یہ مطلب ہے اس آیت کا. ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے اس آیت کا، اللہ یعنی مراد اس آیت سے کہ اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہی، کیونکہ انا نحن نزلنا، دیکھیں تین کلمات، انا تاکید کے لیے، پھر نحن ضمیر کا استعمال، پھر سے تاکید، پھر جبکہ نزلنا کے اندر بات آ گئی تھی کہ ہم نے نازل کیا، لیکن اللہ نے کہا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، کہ ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا. ہم نے ہی آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، یہ آپ کی طرف سے بنایا گیا قرآن نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا. معذرت کے ساتھ 2 منٹ مجھے چھٹی دیں. اس طرح کی تفصیل کئی مرتبہ آپ لوگ سماعت فرما چکے ہیں. تو دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا، یہ آپ کی طرف سے کھڑا ہوا یا من گھڑت قرآن نہیں ہے، من گھڑت کلام نہیں ہے، یہ ہم نے ہی آپ پر نازل کیا ہے. اس کے بعد انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر بحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا. فاصبر لحکم ربک، بس صبر کیجیے آپ اپنے رب کے حکم کے لیے، یا بس آپ قائم رہیے اپنے رب کے حکم پر یا اپنے رب کے فیصلے پر. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، اور آپ اطاعت نہ کیجیے ان میں سے کسی فاجر، گنہگار، عاصی یا پھر کافر یا کفر میں حد سے گزر جانے والے کی. فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے پر آپ قائم رہیے یا آپ صبر کیجیے. صبر کا کلمہ جب بھی آتا ہے میں تینوں قسموں کا ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ فاصبر لحکم ربک، بس آپ صبر کیجیے، بس آپ صبر کیجیے اپنے رب کے فیصلے پر. یہاں پر اپنے رب، آپ کے رب کا فیصلہ، چاہے وہ قدری فیصلہ ہو چاہے وہ حکمی شرعی فیصلہ ہو، آپ اس پر قائم رہیے. قدری فیصلہ اگر قرآن کے نزول کے بعد اللہ کے اس کلام کو جس کے اندر اللہ رب العالمین نے احکامات نازل فرمائے ہیں، اللہ رب العالمین نے وعدے کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے وعیدیں سنائی ہیں، فاصبر لحکم ربک، یہ ہے رب کا فیصلہ، رب کا حکم، یہ اللہ کا کلام اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے آپ اس پر قائم رہیے. یا پھر
اس قرآن کو پہنچانا، جو کلام آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کو پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر اس راہ میں آپ کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، آپ کو پریشانیاں درپیش ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، فاصبر لحکم ربک، تو آپ قائم رہیے، آپ صبر کیجیے. فاصبر لحکم ربک، اور حفاظت کرنے والا، آپ کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، بلکہ ہر داعی کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، ہر اس شخص کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے جو اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ کی پارہ نمبر 6 کی آیت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت من الناس واللہ یعصمک من الناس. یہاں پر اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. تو صرف نبی کی حفاظت نہیں بلکہ نبی کی اس ذمہ داری کو سنبھالنے والے ہر شخص کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے لی. سب اللہ نے کہا فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر آپ صبر کیجئے. مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کے اندر جو احکامات ہیں، ان جو وعدے ہیں، جو وعیدیں ہیں، آپ اس پر صبر کیجئے، اس پر قائم رہیے. یا آپ اس کلام کو اوروں تک پہنچانے میں جو مصیبتیں، جو قدری جو تکلیفیں آپ کو پہنچیں گی، آپ اس پر صبر کیجئے. یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ. فاصبر لحکم ربک، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا کہ آپ صبر کیجئے. تکلیفیں ہو رہی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ مکی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے کن کن مسائل اور کن کن پریشانیوں سے کن کن پریشانیوں اور تکلیفوں کو وہ جھیل رہے تھے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا کہ فاصبر لحکم ربک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے اور آپ کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آپ صبر سے کام لیں. اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے اور ان کے معاملہ، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں. ان کے حق میں اللہ رب العالمین بہت جلد فیصلہ کرنے والے ہیں. ایک طرح سے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. تو فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او كفورا، اور جو لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جو لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فلا تطع منهم، کون ہے منهم؟ للمکذبین، جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، جو آپ کو اس کام سے ہٹانا چاہتے ہیں. کیونکہ مکی دور میں ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اس کام کو آگے بڑھا رہے تھے، جب دین کا کام، دعوت دین کا کام جب آگے بڑھ رہا تھا، لوگ دوق اسلام میں قبول، اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے، تو ایسے وقت کفار و مشرکین کو پریشانی شروع ہو گئی تھی اور وہ بہت زیادہ ٹینشن میں آ گئے تھے. اس کے بعد کئی طرح کی محض آرامیاں انہوں نے کی. ابو طالب سے آ کر کئی مرتبہ انہوں نے اس کام کو روکنے کی، اس کام سے رک جانے کی ان سے درخواست کی. کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ اس کام سے رک جائیں. اگر وہ لڑکی چاہتے ہیں مکی کی خوبصورت لڑکی انہیں دے دیں گے، اگر وہ مال و دولت چاہتے ہیں تو مکی کی دولت ان کے قدموں پر ڈال دیں گے، اگر وہ حکومت چاہتے ہیں تو ہم انہیں حکومت دے دیں گے. تو کہا فلا تطع منهم، آپ ان کی اطاعت مت کیجیے. وہ آپ کو اس کام سے روکنا چاہتے ہیں، وہ جھٹلانے والے مکذبین، وہ کفار، وہ فجار آپ کو آپ کے دین سے، آپ کو آپ کے مشن سے روکنا چاہتے ہیں. فلا تطع منهم آثما او کفورا، اگر آپ ان کی اطاعت کریں گے. یاد رکھیں کوئی بھی فاجر، کوئی بھی کافر جس کی اگر انسان اطاعت کرنے لگ جائے تو وہ پھر کفر اور فسوق کی ہی تعلیم دے گا اور اسی کا وہ حکم دے گا. معصیت اور نافرمانی کی وہ تعلیم دے گا، معصیت و نافرمانی کے راستے پر ہی وہ لے جائے گا. فلا تطع منهم آثما او کفورا، آثما یعنی گناہ کرنے والا، معصیت میں حد سے زیادہ گزر جانے والا، اور اسی طرح کفور فاعول کے وزن پر ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. جی تو کفور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کفر میں حد سے زیادہ آگے بڑھنے والا، سرکشی کرنے والا اور جانتے بوجھتے انکار کرنے والا. تو آپ ان کی اطاعت
مت کیجیے. فلا تطع منهم آثما او کفورا. یہ آپ کو آپ کے کام سے روکنا چاہتے ہیں, یہ آپ کے ماننے والوں کو سچے دین سے روکنا چاہتے ہیں. فلا تطع منهم آثما او کفورا. یہ لوگ آثم ہیں, یہ لوگ کفور ہیں, آپ ان کی اطاعت مت کیجیے, آپ ان کا کہا نہ مانیے, آپ ان کی بات مت مانیے. ولا تطع منهم آثما او کفورا. کہا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا. اور آپ کا کام, ایک تو پہلا کام کہ آپ کو صبر سے کام لینا ہے, کیونکہ صبر ایک ایسا ہتھیار ہے, صبر اور پھر دوسرا ہتھیار ذکر. یہ دو مسلمان کے لیے ہو یا ایک داعی کے لیے ہو یا مجاہد کے لیے ہو, صبر اور ذکر ایسا ہتھیار ہیں جو کامیابی کی پیشن گوئی دیتے ہیں اور جو کامیابی کی خبر سناتے ہیں. صبر اور ذکر. اسی لیے اللہ رب العالمین نے مجاہدوں سے بھی کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر کہا کہ فاصبر لحکم ربک. اس کے بعد کی آیت میں کہا کہ واذکر اسم ربک. حتیٰ کہ جنگ کے میدان میں بھی کہا یا ایھا الذین, آیت یاد نہیں آ رہی ہے, سورہ توبہ کی آیت, سورہ انفال کی آیت ہے. بہرحال آیت یاد نہیں آ رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں اللہ رب العالمین نے مجاہدین سے کہا کہ وہ ذکر کرتے رہیں, ذکر کرتے رہیں, اور ذکر سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. آپ صبح و شام اللہ کے نام کا ذکر کیجئے, یعنی اللہ رب العالمین کے نام کو یاد کیجئے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح و شام. بکرا کہتے ہیں اول وقت کو. بعض مفسرین نے اس سے مراد صبح کی نماز لی ہے اور اصیلہ سے مراد شام کی نماز لی ہے. جبکہ صبح و شام وہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ صبح کی نماز اور شام کی نماز کا اہتمام کیجیے, یا پھر صبح و شام سے مراد ہر وقت ہمارا وقت اللہ کے ذکر کو آپ قائم رکھیے, اللہ رب العالمین کا مسلسل ذکر کرتے رہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ کان یذکر اللہ علی کل احیان, کہ آپ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے. تو کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ. اور رات میں اس کے لیے سجدہ کیجیے, رب کے حضور سجدہ کیجیے رات میں. وَمِنَ اللَّيْلِ, من الليل بتا رہا ہے کہ من الليل رات کے کچھ حصے میں, جیسا کہ سورۃ المزمل کی تفسیر میں ہم پڑھ چکے ہیں یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا. پہلے تو اللہ رب العالمین نے ساری رات, جیسا کہ اللہ نے سورۃ المزمل ہی کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے ان ربک یعلم انک تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. پہلے تو ساری رات میں عبادت کیا کرتے تھے, لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے رات کے کچھ حصے میں عبادت کرنے کے لیے کہا. تہجد کا وقت بتایا کہ رات کا کچھ حصہ وہ عبادت کریں. کہ یہاں پہ اللہ نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ, وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ. اور رات کے کچھ حصے میں, یعنی رات میں, رات کے وقت فَاسْجُدْ لَهُ, اس کے لیے سجدہ کیجیے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء میں کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اور اسی طرح سورۃ المزمل میں اللہ رب العالمین نے کہا قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. تو یہ پھر تیسرا ہتھیار ہے داعی کا. پہلا ہتھیار داعی کا صبر ہے, دوسرا ہتھیار ذکر ہے, اور تیسرا ہتھیار داعی کا تہجد ہے, رات کے وقت نماز ہے. بارک اللہ فیک. بالکل صحیح ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ اکبر, جزاک اللہ خیرا. تو یہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة, جب دشمن کا سامنا ہو جائے ایمان والوں تو تم کیا کرو, اذا لقیتم فئة فاثبتوا, ثابت قدم رہو, واذکروا اللہ کثیرا, کثرت سے اللہ کا ذکر کرو,
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہاں اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین اتنے زبردست ہتھیار بتا رہے ہیں مسلمانوں کے لیے. یہ ہتھیار اصل ہتھیار ہے. ان ہتھیار کو چھوڑ کر یاد رکھیں بڑے بڑے ہتھیار بنا رہے مسلمان, اللہ کی قسم وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اصل ہتھیار تو ایمان کا ہتھیار ہے. ایمان کا ہتھیار, ایمان اور کفر کی جنگ میں یاد رکھیں, ایمان اور کفر کی جنگ میں ہمیشہ جیت ایمان کی ہوئی ہے. لیکن طاقت کی جب جنگ ہوئی ہے تو پھر جس کی طاقت زیادہ ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں. لیکن ہمیشہ مسلمان اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک بھی, یا جب تک مسلمان کامیاب رہے ہیں, وہ کبھی طاقت کے بل بوتے پر, مادی طاقت کے بل بوتے پر کبھی وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں. ہمیشہ ایمانی طاقت نے انہیں سہارا دیا ہے, ہمیشہ ایمانی طاقت نے انہیں کامیابی سے نوازا ہے. تو ایمانی طاقت اور اس کے یہ اصول ہیں جو اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں کہ فاصبر, صبر سے کام لیں. فاصبر لحکم ربک, صبر کریں. اس کے بعد کہا واذکر اسم ربک, ذکر کریں. اس کے بعد کہا کہ ومن اللیل فاسجد, سجدہ کریں. سجدہ یہ تیسرا ہتھیار. اس کے بعد کہا وسبحہ لیلا طویلا, وسبحہ لیلا طویلا, اور ساری رات اس کی تسبیح بیان کیجیے. کیا مطلب ہے ساری رات؟ یہاں پر کثرت بتانا مراد ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی تسبیح بیان کیجیے. تسبیح بیان کیجیے کا مطلب ہم عقیدے میں پڑھ چکے ہیں کہ کفار و مشرکین اللہ کے متعلق جو غلط باتیں گھڑتے ہیں, کہتے ہیں, اللہ رب العالمین کے ذات مبارکہ سے بعض منفی یا نقص والے صفات اللہ کی ذات سے متصف کرتے ہیں. آپ اللہ کی ذات کو پاک بتلائیے ان تمام باتوں سے. وسبح لیلا طویلا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا واذکر اسم ربک بکرة واصیلا ومن اللیل فاسجد وسبحہ لیلا طویلا ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ کیوں ہے محمد آپ کی بات کو جھٹلاتے ہیں؟ کیوں آپ کو وہ تکلیفیں دیتے ہیں؟ کیوں آخرت کی فکر نہیں کرتے؟ کیوں آخرت؟ ان هؤلاء يحبون العاجلة, یہ دنیا چاہتے ہیں, یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں, انہیں جلد ملنے والی چیزوں سے محبت ہے. یہ اپنے پیچھے بھاری دن کو چھوڑے ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ دنیا سے محبت انسان کو آخرت کی فکر سے غافل کر دیتی. دنیا سے محبت یا دنیاوی محبت انسان کو فکر آخرت سے غافل کر دیتی ہے. تو یہاں پر یہ سارے دلائل ہیں یہی اس بات کے لیے جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان هؤلاء, یہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں آپ کو, یہ جو لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں, اہل ایمان کو پریشان کرتے ہیں اور جو آپ کو راہ حق سے روکتے ہیں یا دعوت دین سے روکتے ہیں, دراصل یہ جلد ملنے والی چیز یا دنیا سے محبت کرتے ہیں. ان کے دلوں میں دنیا کوٹ کر بھر دی گئی. ان هؤلاء يحبون العاجلة, اور جس کے دل میں دنیا بیٹھ جاتی ہے ويذرون الآخرة, وہ آخرت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں, وہ آخرت کی فکر نہیں کرتے. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. یوما ثقیلا کیوں کہا گیا؟ قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے اس دن کو کہا گیا کہ وہ دن بھاری دن ہوگا, یعنی وہ فکر آخرت سے غافل رہتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم. نحن خلقناهم, یہاں پر پھر اللہ رب العالمین نے, کیونکہ ایک تو وہ راہ حق سے روکتے تھے, پھر دوسرا یہ کہ قیامت کا انکار کرتے تھے, قیامت سے غفلت برتتے تھے, پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے آئے ہوئے, یہ دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے آئے ہوئے ہیں, اگر موت بھی آ جائے گی تو پھر کبھی دوبارہ اٹھائے ہم نہیں جائیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے آگے کہا کہ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم, کہ ہم نے ان کو پیدا کیا, ان کے جوڑوں کو ہم نے مضبوط کیا. ہم کو ان کے اسرهم سے مراد, اصل سے مراد یہاں پر جوڑے, پٹے, ہڈیاں, یہ سارے اس کے اندر داخل ہو گئے. یعنی ہم نے انہیں مضبوط بنایا ہے یا ہم نے ان کے بندن کو مضبوط کیا ہے. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم, جب ہم نے ان کو پیدا کیا ہے, یعنی خلقنا سے مراد ہم نے ان کو عدم سے وجود میں لایا ہے اور پھر ہم نے ان کو مضبوط کیا ہے. جیسا کہ سورہ
پر اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیقی مراحل کا تذکرہ کرتے ہوئے اور پھر سورۃ الاعلیٰ کے اندر اور پھر سورۃ الانشقاق میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیقی مراحل کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے انسان کو پیدا کیا، سورۃ الانشقاق نے انتباہ، اور پھر ہم نے اس کو برابر بنایا، درست بنایا، ہم نے اس کو مناسب بنایا اور صحیح اندازہ لگایا۔ اس طرح کی کئی آیتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ایک الگ انداز سے کہا کہ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، ہم نے ان کو پیدا کیا اور ہم نے ان کے بندن کو مضبوط کیا، ان کے جوڑوں کو ہم نے مضبوط کیا ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور اگر ہم چاہیں، دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ہلاک و برباد کر کے دوسری قوم کو ہم وجود میں لائیں، اگر ہم چاہیں تو دوسری قوم کو وجود میں لا سکتے ہیں ان کو ہلاک و برباد کر کے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی مقامات پر کہا کہ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر وہ چاہے تو تمہیں یہاں سے ہٹا دے، ہلاک کر دے اور وہ دوسروں کو لے آئے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کون جگہ کہا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، وہ چاہے تو تمہیں یہاں سے ہٹا دے، تمہارا خاتمہ کر دے اور ایک نئی مخلوق کو وجود میں لائے۔ تو اللہ رب العالمین اگر چاہے تو یہ کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے ایک وعید ہے اس آیت کے اندر کہ اے کافروں، اے مشرکوں جو نبی کو دعوت دین سے روکتے ہو، اہل ایمان کو راہ حق سے روکتے ہو اور انہیں پریشان کرتے ہو، ہم چاہیں تو تمہیں تباہ و برباد کر دیں، تمہیں تباہ و تاراج کر دیں اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق کو وجود میں لائیں۔ یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتے، تو کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ہم نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے تو پھر ہم مرنے کے بعد دوبارہ وجود میں کیوں نہیں لا سکتے؟ فَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم بدل کر واپس تمہیں وجود میں لا سکتے ہیں، واپس تمہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اس آیت کا، جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، یہ قرآن، یہ ساری آیتیں، یہ اللہ کا کلام، یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، اہل عقل کے لیے، عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، یا پھر یہ سورت نصیحت ہے، إِنَّ هَذِهِ سے مراد یہ سورت یا پھر یہ ساری آیتیں یا پھر قرآن، اللہ کا کلام، سب اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، بس جو چاہے وہ اختیار کر لے اپنے رب کی جانب راہ، سبیلا راہ، بس جو چاہے صحیح راستے پر آ جائے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے بتا دیے۔ اس سے پہلے کی آیت میں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اسی سورت کے شروع میں بالکل إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ نے اختیار دے دیا ہے۔ اب یہاں کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہوں اور مجھے ہدایت مل جائے، میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہوں اور میں راہ راست پر آ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے اتخذ، یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں تبوع کرنا پڑے گا، ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ اتخذ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، حق آپ کے پاس بیٹھے بٹھائے نہیں آ سکتا۔ لوگ بڑے شوق رکھتے ہیں کہ ہمیں دین علم سیکھنا ہے، ہمیں بھی مطالعہ کرنا ہے، ہمیں بھی تفسیر پڑھنی ہے، تفسیر سننی ہے۔ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے آپ؟ ہم سوچ رہے ہیں، خواہش تو بڑی ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ ٹائم کیسے ملے گا؟ نکالو گے تو ملے گا۔ آپ کے پاس ٹی وی دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، روزانہ خبریں سننے کے لیے، خبریں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، پارک وغیرہ جانے کے لیے ٹائم ہے، شاپنگ مالز میں گھومنے کے لیے ٹائم ہے، ہر دنیا میں ہر ضرورت کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، لیکن حق کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، حق آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ یاد رکھیں، حق آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اتخذ الى ربه سبیلا، جو چاہتے ہیں وہ محنت کر کے اپنے رب کی جانب راستہ یعنی راہ بنا لیں۔ جنت ایسے حاصل نہیں ہوتی۔ مشہور حدیث ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ جنت مشکلات اور تکلیفوں میں گری ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث قدسی میں
کہ جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت دیکھنے کے لیے کہا کہ اللہ اس جنت میں تو کوئی نہیں جائے گا کیونکہ اس تکلیفوں اور مشکلات سے یہ جنت گری ہوئی ہے، ہاں تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوششیں کرنی پڑے گی. ومن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، بس جو چاہے وہ راہ بنا لے اپنے رب کی جانب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما تشاءون من شاء اتخذ الى ربه سبیلا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا وما تشاءون الا ان يشاء اللہ. وما تشاءون اور تم نہیں چاہتے، ما یہاں پر نفی کے معنی ہے، اور تم نہیں چاہتے ہو الا ان يشاء اللہ، مگر اللہ چاہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہاری مشیت کام نہیں آئے گی، مشیت اللہ کی کام آئے گی. تم صرف چاہو گے نہیں ہوگا، تم جو چاہو گے نہیں ہوگا، یا جو چاہے راہ راست پر آ جائے تو وہ نہیں آ سکتا، یا جو چاہے وہ اللہ کی رحمت اس کو مل جائے وہ نہیں ہو سکتا، جو چاہے ہدایت کا راستہ اس کو مل جائے نہیں مل سکتا. ہاں اللہ جس کو چاہے ہدایت پر لا سکتا ہے، اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت عطا کر سکتا ہے. وما تشاءون الا ان يشاء اللہ، مشیت تمہاری نہیں، مشیت رب کی چلے گی. جو رب چاہے گا وہ ہوگا، جو ہم چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. وفوق تدبیرنا للہ تدبیر، ہم بہت چاہتے ہیں لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. وما تشاءون الا ان يشاء اللہ، تو اللہ کی مشیت کا بھی ثبوت اس آیت کریمہ میں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ کان علیما حکیما وما تشاءون الا ان يشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. کیونکہ یہ مشیت اللہ نے اپنے پاس رکھی، مشیت اللہ کی چلے گی، وہ اس لیے کہ اللہ ہی حکمت والا ہے اور اللہ ہی علم والا ہے. وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کے لیے ہدایت مناسب ہے، درست ہے، اور کس کے لیے ضلالت ضروری ہے، ضلالت مناسب ہے. کس کو ہدایت پر لانا ہے وہ جانتا ہے، اور کس کو ضلالت سے رکھنا ہے وہ جانتا ہے، اور اس کی حکمت وہی جانتا ہے. ہم اس کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے. ان اللہ کان علیما حکیما. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل، اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا داخل کرے گا. یعنی ہدایت اللہ کی رحمت ہے، وہ جس کو چاہے گا راہ راست پر لائے گا، وہ جس کو چاہے گا ہدایت عطا کرے گا، وہ جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یدخل من یشاء فی رحمتہ. لیکن جو ظالم ہیں والظالمین اعد لهم عذابا الیما، جو ظالم ہیں، ظالم سے مراد اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، غیروں پر ظلم کرنے والے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، نافرمانی کر کے، کفر اور شرک جیسے اعمال کا ارتکاب کر کے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے یا غیروں پر ظلم کرنے والے، اعد لهم عذابا الیما، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب. والظالمین حالت نسب میں کیوں ہے ظالمین، جبکہ جملہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے تو والظالمون ہونا چاہیے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر یعذب ایک فعل محذوف ہے، یعذب الظالمین، کہ اللہ رب العالمین یعنی یدخل من یشاء فی رحمتہ ویعذب الظالمین، اس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور ظالموں کو وہ عذاب دے گا، کیونکہ اس نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہے وہی ہدایت پر آ سکتا ہے، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو رب گمراہ کرنا چاہے وہی گمراہ ہوگا، اس کو کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا. ہم اور تم تو کیا، نبی بھی جس کو چاہے ہدایت پر نہیں لا سکتے، بھلے ان کے اپنے چچا ہی کیوں نہ ہو. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے محمد تم جسے چاہے، آپ جسے چاہے ہدایت پر نہیں لا سکتے ہیں، اللہ جسے چاہے ہدایت پر لا سکتا ہے، لیکن ہاں آپ راستہ دکھلا سکتے ہیں. تو یہیں پر مختصر سی تفسیر ختم کرتا ہوں. آئیے کتاب یا پھر جو میں آپ لوگوں کو بھیجا ہوں وہ صفحہ کھولیے گا، جلدی سے شرح الکلمات، اور بہت ہی آسان ہے.
اور کم بھی ہیں. شروع کلمات اور فوائد پڑھتے ہیں ہم لوگ. آثما آثما هو الفاجر المداوم على الإثم وفسر ابن كثير بالمنافق. آثما کسے کہتے ہیں؟ هو الفاجر ایسا گنہگار، المداوم جو ہمیشہ گناہ کرتا رہتا ہے، المداوم علی الاثم جو گناہ پر مداومت اختیار کیا ہوا. ایسے گنہگار کو آثم یعنی فاجر کہا جاتا ہے، ایسا گنہگار جو گناہ پر مداومت اختیار کیا ہوا ہے. ابن کثیر نے منافق کی تفسیر کی ہے، کہا آثم سے مراد یہاں پر منافق. کفر شدید الکفر والجحود للنعم، سخت کفر کرنے والا یعنی بہت زیادہ کفر کرنے والا، یعنی کفر میں حد سے زیادہ گزر جانے والا. والجحود للنعم اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا. الجحود للنعم، نعم نام نہیں پڑھنا اس کو، والجحود للنعم اور نعمتوں کا انکار کرنے والا. بکرتن اول النہار، دن کا جو پہلا حصہ ہے، دن کو صبح صبح اسے بکرا کہتے ہیں. لیکن یہاں پر عام جو زبان ہے لغت دارجہ جو ہے بکرا کل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. بالکل صبح کے وقت بکرا کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے اصیلہ. اصیلہ ہے آخر النہار، اصیلہ رات کے آخری حصے یعنی دن کے آخری حصے کو شام کے وقت کو کہتے ہیں آخر النہار. العاجلہ، العاجلہ سے مراد الدنیا. یذرون وذر یذر جس کے معنی ہے ترک یترک یعنی چھوڑنا. یذرون یترکون وہ چھوڑتے ہیں. وراءهم یوما ثقیلا، وراءهم ان کے پیچھے بھاری دن، مطلب وراءهم سے مراد امامهم یعنی ان کے سامنے، مطلب یہی کہ ان کے آگے ایسا دن آنے والا ہے جو کہ بہت بھاری دن ہے. بھاری کا مراد، بھاری سے مراد اللہ کی وجہ سے وہ دن بہت ہی بھاری دن ہے. تو امامهم یوما شدیدا ایک سخت دن ان کے سامنے آنے والا ہے. اصیل میں نے کہا نا شام، شام کا یعنی دن کا آخری حصہ، دن کا آخری حصہ اصیل کہلاتا ہے. وراءهم یوما ثقیلا ان کے پیچھے وہ چھوڑتے ہیں ایک بھاری دن کو، مطلب ان کے آگے، پیچھے نہیں نا آگے آنے والا ایک دن، جس سے مراد آگے یہاں پر یوما شدیدا سخت. شددنا اسرهم قوینا واحکمنا خلقهم، قوینا ہم نے مضبوط کیا، ہم نے انہیں طاقتور بنایا. ٹھیک، واحکمنا خلقهم اور ان کی تخلیق کو ہم نے مضبوط بنایا. یہ بھی وہی معنی واحکمنا یعنی درست بنایا، ہم نے ان کی تخلیق کو درست بنایا اور ہم نے انہیں طاقتور بنایا، مضبوط بنایا. تذکرہ ای تذکیر و موعظہ، تذکیر نصیحت، موعظہ بھی نصیحت کے معنی، نواز و نصیحت ہے. ان هذه تذکرہ، یہ قرآن یعنی یہ سورت یا یہ کلام اللہ کا یہ نصیحت ہے، تذکیر ہے، یاد دلانے والی چیز ہے، موعظہ اور نصیحت ہے. آئیے ما استفاد من الآیات کی طرف چلتے ہیں. اولا تنزیل القرآن الکریم مفرقا منتا ونعمتا تستحق شکر اللہ تعالی. ایک اور بات میں بتانا بھول گیا جو یہاں پر ہے کہ اس آیت کریمہ میں ایک اور بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو ایک ساتھ نہیں نازل فرمایا بلکہ آہستہ آہستہ بتدریج نازل کیا. ایک تو یہ بات. دوسرا اللہ رب العالمین اپنے احسان کا ذکر کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی لیے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ منتن، منتن یعنی بطور احسان اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ہی آپ کا قرآن کو نازل کیا. تو مفرقا یہاں پر جو قرآن نازل کیا ہے ہم نے مفرقا یعنی آہستہ آہستہ بتدریج اور بطور احسان اور بطور نعمت، نعمت کے طور پر اور احسان کے طور پر. تو یہ ساری چیزیں ایک ایسی نعمت یا ایک ایسا احسان تستحق شکر اللہ علیہا، ایک ایسی نعمت جس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا تو بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے شکر کے مستحق ہے وہاں. ایسی نعمت اللہ رب العالمین نے ہم پر نازل کی ہے. تو
یہاں پر اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ سے جو باتیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا، بتدریج نازل کیا. اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین بطور احسان، یعنی احسان کے اللہ رب العالمین نے کلام کو نازل کر کے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے نعمت عطا کی ہے کہ جس کا شکر ادا کرنا حق ہے. یہ مطلب تستحق شکر اللہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ وہ مستحق ہے، مطلب یہ کہ اللہ مستحق ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. ثانیاً الصبر صفت حمیدہ، صبر ایک صفت محمودہ، ایک قابل تعریف سے صفت ہے. امر اللہ بها الرسول، جس کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے، لیواجہ بها اذى المشرکین، کہ جس کے ذریعے وہ صبر کے ذریعے وہ مشرکین کا مواجہہ کرے، مطلب سامنا کرے یا مقابلہ کرے. والمنافقین، یعنی منافقین اور مشرکین کے تکلیف کا سامنا کرے. کیسی صفت ہے؟ صبر، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ اس صبر کے ذریعے مشرکین اور منافقین کی دی جانے والی تکلیفوں کا سامنا کرے، مواجہہ کرے. حتی یؤدی رسالۃ ربہ، تاکہ وہ اپنے رب کے پیغام کو پہنچا سکے. حتی یؤدی پہنچانا، ادا کرنا، تاکہ وہ ادا کر سکے اپنے رب کے پیغام کو، اپنے رب کے میسج کو وہ پہنچا سکے، ادا کر سکے. وعبادۃ اللہ فی جمیع الاوقات خیر معین للرسول علی تبلیغ الرسالہ. دیکھیں ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، جیسا کہ اللہ نے کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ بات اس کے اندر شامل ہے. اسی پہلی بات میں یہ ساری آیتیں إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، تو ثانیاً فرمانا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. یہاں تک ان آیتوں سے مستفاد بات ہے کہ پہلے تو فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، کہ صبر سے کام لیجیے، کیونکہ صبر ایک ایسی صفت ہے جس کا اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا تاکہ وہ اس صبر کے ذریعے، اس صفت کے ذریعے وہ کافر اور مشرکین کے دی جانے مشرکین اور منافقین کے دی جانے والی تکلیفوں کا وہ سامنا کرے، مقابلہ کرے. تاکہ اور دوسری بات اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ صبر کے اس ہتھیار کے ذریعے وہ اللہ کے پیغام کو بندوں تک، اس کے بندوں تک پہنچا سکتے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلسل وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، مسلسل اللہ کی عبادت میں رہنا یہ مددگار ہے. معین للرسول علی تبلیغ الرسالہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مددگار ہے تبلیغ رسالت میں. یعنی اللہ رب العالمین کے کلام کو یا اللہ رب العالمین کی دعوت کو پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا کہ انسان مسلسل اللہ کی عبادت میں رہے. یہ مطلب ہے اس میں. ثالثا الکفار ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، اور پھر نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. یہ ساری آیتوں سے مستفاد باتیں ہیں کہ الکفار يحبون نعیم الدنیا العاجل الزائل، کہ کفار دنیا کی نعمتیں جو کہ جلدی ملنے والی ہیں اور ختم بھی ہونے والی، العاجل الزائل، جلدی ملنے والی ہیں اور زائل ہونے والی، ختم ہونے والی ہیں. کفار ان دنیاوی نعمتوں کو سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں. ويتركون يوم القیامہ، اور قیامت کو چھوڑتے ہیں. وما فيه من حساب واحوال، اور قیامت جس دن کے حساب و کتاب ہوگا اور اس وقت کی ہولنا کیا ہیں ان سب کو چھوڑتے ہیں. واللہ قادر علی اہلاک، اور اللہ ان کو ہلاک کرنے پر قدرت رکھتا ہے. والاتیان بقوم آخرین، اور ان کو ہلاک کر کے ایک دوسری قوم لانے پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں. وفی ذلک اثبات البعث، اور اس آیت میں ایک تو یہ بات ہے، اور اس آیت میں بعث یعنی موت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا بھی ثبوت ملتا ہے. رابعا مشیئت اللہ مقدمۃ علی مشیئت العبد، کہ اللہ کی مشیت مقدم ہے بندے کی مشیت پر. ومن یہد اللہ فلا مضل له، اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل فلا ہادی له، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا. تو یہ مستفاد باتیں تھیں، آخری آیتوں کی سے مستفاد باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما اور قرآن کے تمام حقوق کو اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو کوئی سوال کر سکتے.